کو مبارکباد دوں گا کہ 2026 کے آغاز کے موقع پر انہوں نے گوادر کی کامیابی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور آپ سب نے مجھ سے پہلے مقررین کی زبانی سنا کہ گوادر کا کیا پوٹینشیل ہے، اور یہی وہ پوٹینشیل ہے جسے دیکھتے ہوئے بہت پہلے اس پر ہم نے کام شروع کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ 1998 میں غالباً وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ مکران کوسٹل ہائی وے پر کام شروع کیا جائے، اور میں اس وقت وزارت منصوبہ بندی میں تھا۔ راجہ نادر پرویز صاحب وزیر مواصلات تھے اور جمالی صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ ہم انجینئرز کو ساتھ لے کر کراچی سے گوادر تک کچے ٹریک پہ ہم نے سفر کیا اور اس کی الائنمنٹ کا فیصلہ کیا، اور لیکن 1999 میں حکومت تبدیل ہو گئی، لیکن بالآخر 2003 میں دوبارہ اس پر کام شروع ہوا اور 2005 میں یہ شاہراہ بن گئی۔ تو اس مکران کوسٹل ہائی وے کی بنیاد رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ ہم نے اس کچے ٹریک کو سارا سفر کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ایک شخص ہمیں کھڑا ملا اور وہ ذرا مستحق تھا، تو اس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ پیسے دیے۔ تو جب ہم نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ آپ کے یہ پیسے لینے سے پہلے اس کی حالت بری تھی یا یہ پیسے لینے کے بعد زیادہ بری ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ کسی چیز کا طالب نہیں تھا، لیکن اب آپ نے اسے پیسے دیے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی 100 کلومیٹر دائیں اور بائیں اس کے سامنے کوئی شے نہیں ہے، تو شاید یہ پیسہ اس کی آزمائش بن جائے گی کہ اب یہ کرے گا کیا اس پیسے کے ساتھ۔ تو اتنی بری حالت تھی اس وقت جب وہ کوسٹل ہائی وے نہیں تھی، اور کم و بیش یہی حال ہم نے جب 2013 میں واپس آ کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تو 5 جولائی 2013 کو جناب نواز شریف صاحب کو چین کے صدر نے دعوت دی اور بیجنگ میں ہم نے اس معاہدے پہ دستخط کیے، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ سی پیک کی اس بنیادی دستاویز پر پاکستان کی طرف سے میں نے دستخط کیے۔ اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے آتے ساتھ ہی جب اس منصوبے پہ عمل درآمد کا جائزہ لیا تو سب سے پہلی رکاوٹ جو ہمیں نظر آئی کہ اگر گوادر اس سی پیک حصے کا ایک ستون ہے تو گوادر کا تو اوپر ملک سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ گوادر کا خود اپنے صوبے کے دارالحکومت سے رابطہ نہیں تھا، اور اگر کوئٹہ اور گوادر سفر کرنا ہوتا تھا تو لوگ مقامی بتاتے تھے کہ ہم تقریباً 2 دن کا مارجن رکھ کے سفر کرتے ہیں۔ تو ہم نے N85 کا جو ادھورا منصوبہ تھا اس پر FWO کو دوبارہ موبلائز کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کا جائزہ لینے میں آیا تو وہی تقریباً منظر تھا جو کوسٹل ہائی وے کی تعمیر سے پہلے ساحل کا منظر تھا کہ کئی 100 کلومیٹر نہ کوئی بندہ تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی جانور تھا، بیابان علاقہ تھا۔ لیکن پھر FWO نے کام کرنا شروع کیا، اور جوں تعمیراتی کام شروع ہونا آگے بڑھا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ سڑک کے کناروں پہ جن کی زمینیں تھیں انہوں نے 4 دیواریاں بنانی شروع کر دیں۔ وہی ایسٹ، وہی جائیداد جو ان کے نزدیک بالکل فارغ تھی اس سڑک کے ساتھ قیمتی ہونے لگ گئی اور 4 دیواریاں بننے لگ گئیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ سڑک تعمیر ترقی کی سڑک تھی، لیکن اس سڑک کی تعمیر میں
43 FWO کے جوانوں نے شہادت نوش فرمائی، ان پہ حملے کیے گئے، دہشت گردی کی گئی، جیسے آج کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ N85 کی سڑک جو گوادر سے کوئٹہ بن رہی تھی، کیا یہ بلوچستان کی ترقی کی شاہراہ تھی یا بلوچستان کی تباہی کی شاہراہ تھی؟ پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی، جناب محترم اور کمانڈر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل راحت صاحب، لہٰذا یہ سڑک جو بلوچستان کی ترقی کے لیے بنائی جا رہی تھی، اس پہ جو لوگ حملہ کر رہے تھے، کیا وہ بلوچستان کے دوست تھے یا دشمن تھے؟ وہ لوگ حملہ کرتے تھے بلوچستان کا نام لے کر، لیکن در حقیقت وہ بلوچستان کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے، چونکہ انہیں خوف تھا کہ اگر یہ سڑک بن گئی تو ان لوگوں کو کنیکٹیوٹی ملے گی، ان لوگوں کو آمد و رفت کھلے گی، یہ اپنی دنیا سے باہر نکلیں گے، یہاں کی معیشت میں خوشحالی آئے گی، زراعت ترقی کرے گی، تعلیم میں بہتری آئے گی، اور یہ لوگ ہمارے چنگل سے باہر نکل جائیں گے۔ لہٰذا اس سڑک کے اوپر 43 جوانوں نے شہادت نوش کی، اور ہمارے ساتھ وہ ممبر انفراسٹرکچر ہیں آج کل ڈاکٹر وقاص صاحب، جو اس وقت FWO میں تھے، اور وہ یہاں پہ ان کیمپس کی حالت بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ کن خطرات کا مقابلہ کر کے اس سڑک کو بناتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں وہ سڑک بننے سے کتنی ترقی ہو رہی ہے، اس پوری بیلٹ میں، یہاں سے گوادر سے تربت اور پنجگور، کلات، کوئٹہ، پوری جو بیلٹ ہے، اس کی معیشت پر اس سڑک نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے گوادر میں بھی جب ترقی کا منصوبہ بنایا تو اس کو ایک ہمہ-جہتی ہولسٹک منصوبہ بنایا۔ یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ پورٹ بنے گی، یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ سڑکیں بنیں گی، بلکہ کسی بھی علاقے کی ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہاں کے مقامی لوگ ترقی نہ کریں۔ اور اس مقصد کے لیے اس سی پیک کے منصوبے میں سوشیو اکنامک یا سماجی اور معاشی ترقی کے منصوبے بھی شامل کیے گئے، جس کے تحت ایک بہترین ہسپتال بنا جو کہ آج یہاں کے لوگوں کو سہولیات دے رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ مکمل ہوا اور میں دیکھنے آیا تو اس کا آپریشن تھیٹر کسی بھی لحاظ سے آغا خان ہسپتال کے آپریشن تھیٹر سے کم نہیں تھا۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر بچوں کی تعلیم کے لیے، جہاں گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم تھا ہمارا، چین کی مدد سے بہترین ووکیشنل ٹریننگ کا ادارہ بھی قائم کیا۔ اور پھر یہ بھی سوچا اس وقت کہ گوادر کا نوجوان یہ نہ کہے کہ مجھے صرف یہ مکینک بننے کی تربیت دے رہے ہیں اور ہمارے اوپر افسر باہر سے آ کے لگیں گے، تو لہٰذا گوادر کے نوجوان کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو یونیورسٹی ملنی چاہیے۔ تو ہم نے فوری طور پہ تربت یونیورسٹی کا سب کیمپس قائم کیا، اور پھر اس سب کیمپس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی آف گوادر بنایا، اور اس کے لیے بھی اس وقت 2.5 ارب روپے کی لاگت سے وفاقی حکومت کیمپس کی تعمیر کر رہی ہے تاکہ یہ بہترین یونیورسٹی یہاں کے لوگوں کو دستیاب ہو۔ اور مجھے اس انویسٹمنٹ کی سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی کہ جب حال ہی میں ہم نے اسلام آباد کے اندر 130 ملک کی یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کو اڑان پاکستان پر تقریری مقابلے کے لیے بلایا۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کے 130 یونیورسٹیوں کے اس مقابلے میں بہترین سپیکر کا اعزاز یونیورسٹی آف گوادر کی ایک طالبہ نے حاصل کیا۔ سو یہ پوٹینشل ہے اور یہ نتیجہ ہے اس انویسٹمنٹ کا
کہ اگر یہ ہیومن ریسورس کی انویسٹمنٹ نہ ہوتی، میں بڑے ادب سے میرے بھائی ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، میرا ذاتی تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کریں آپ، دنیا بھر کا سب سے آزمودہ طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کسی علاقے کی پسماندگی ختم کرنی ہے، کسی گھرانے کی غربت ختم کرنی ہے، تو اس پسماندہ علاقے اور غریبوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے دیں، وہ تعلیم خود بخود ان کی زنجیریں کاٹ دے گی غربت کی۔ اور میں نے اس کا عملی نمونہ خود اپنے ضلع کے اندر دیکھا ہے، جہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، اور جب میں نے یونیورسٹی آف ناروال قائم کی تو اس یونیورسٹی میں آج 7,000 طلباء و طالبات ہیں، جن میں 5,000 طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح یونیورسٹی آف گوادر میں بھی 50% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ طالبات ہیں، اور میل اسٹوڈنٹ تو میل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جتنی طالبات ہوتی ہیں اتنے گھرانوں کی تقدیر بدلتی ہے، چونکہ جس گھر کے اندر 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ماں ہوتی ہے، کبھی اس گھر کے اندر اس کی نسلوں میں جہالت ڈیرے نہیں ڈال سکتی۔ اور اسی لیے ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان جب ویژن 2025 چلایا تو بلوچستان کے اندر ریکارڈ نمبروں میں یونیورسٹی کیمپسز قائم کیے، تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ کی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ خضدار کو اپ گریڈ کیا تاکہ وہ مستقبل میں یا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انجینئرز پیدا کر سکے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے پشین میں، نوشکی میں، خضدار میں، وڈ میں، گوادر کی یونیورسٹیوں کا، یہ 5 یونیورسٹیاں تو میں نے اپنے ہاتھ سے افتتاح کیا ان کا، اور اسی طرح لاتعداد ہم نے کئی اور پروجیکٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے منظور کیے۔ اس لیے، اور جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز تھیں بلوچستان کی، چاہے وہ یونیورسٹی آف بلوچستان تھی، چاہے وہ بیوٹمس کے نئے کیمپس قلعہ سیف اللہ مسلم باغ میں کھولنے کے پروجیکٹ ہے، چاہے وہ جو یہ ادھر اس میں تربت یونیورسٹی کا کیمپس تھا وہ منظور کیا، اب حال ہی میں تربت یونیورسٹی کا فیز 2 منظور کیا ہے، جو ایک بڑا بھاری بھرکم منصوبہ ہے، اس سے اور مزید وہ اپ گریڈ ہوگی۔ تو چپے چپے پر ہم نے یہ یونیورسٹیاں اس لیے قائم کیں کہ اگر بلوچستان کی پسماندگی دور ہوگی تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا بلوچستان کا نوجوان اچھی تعلیم کے ذریعے اس کا ذریعہ بنے گا، اور ہمیں بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم دینی ہے۔ یہی نہیں کیا، بلکہ جو ابھی وہ ذکر کر رہے تھے، ہم نے 2013-18 میں 5,000 اسکالرشپس جاری کیے بلوچستان اور سابق فاٹا کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، جس سے بلوچستان کے نوجوانوں نے قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز میں جا کے تعلیم حاصل کی، اور وہ سارے نوجوان آج بلوچستان کے لیے ایک اثاثہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی بدلی۔ اسی طرح گوادر کے لیے ہم نے ایک اسکالرشپ اسکیم شروع کی، جس کے تحت گوادر کے اپنے طلباء و طالبات کو کورسز چائنیز لینگویج میں تقریباً 50 نوجوان ہیں گوادر کے جنہوں نے چائنا میں لینگویج کورس جا کے چائنیز کے اندر کیا، اور اسی طرح مزید اتنے ہی نوجوان ہیں جن کو مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے اسکالرشپس دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کوسٹل ایریا کے لیے، ساحلی علاقوں کے لیے اور اسکالرشپ اسکیم شروع کی گئی تاکہ وہ نوجوان تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ سارے جو پروگرام تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف بلوچستان کی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ نہ کریں، بلکہ اس کی ہیومن ریسورس کو اٹھائیں، چونکہ جو انسانی وسائل ہیں وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں ترقی کا۔ آپ بہترین سڑکیں بنا دیں، اونچی اونچی عمارتیں بنا دیں، لیکن اگر انسانی وسائل نہیں ہوں گے تو وہ سب ترقی بیکار ہے۔ جیسے کہ کمپیوٹر میں اگر آپ کا سافٹ ویئر نہیں ہے تو وہ بہترین کمپیوٹر جو ہے وہ صرف تولنے کے قابل ہے، اس سے آپ کام نہیں لے سکتے۔ تو یہ آج الحمدللہ بلوچستان کے اندر ایک
جال پھیلایا گیا ہے تعلیمی اداروں کا بھی اور اسکالرشپس کا بھی. اب ہم نے سیکنڈ فیز شروع کر دیا ہے اس 5,000 اسکالرشپ اسکیم کا، جس کے تحت مزید 5,000 اسٹوڈنٹس کو اگلے 5 سالوں میں بلوچستان اور جو سابق فاٹا کے ضلع ہیں ان سے اسکالرشپس ملیں گے. اسی طرح یہی نہیں کیا بلکہ ہم نے کوشش کی کہ بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے بجلی کا اور پانی کا، اس کو بھی حل کیا جائے. اور اس کے لیے اس وقت مجھے یاد ہے کوئی تقریباً جو ریکنسٹرکشن آف یہ شادی کوٹ ڈیم ہے اس کے لیے 9 ارب روپے کا منصوبہ ہم نے 2015 میں منظور کیا، تاکہ اس کو بھی گوادر کے لیے آکڑا ڈیم کے ساتھ مل کر اور اس کی پائپ لائن کا منصوبہ منظور کیا. لیکن حیرت مجھے تب ہوئی کہ جب ہم 2022 میں 4 سالوں کے بعد آئے تو تقریباً یہ معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہم 2018 میں جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں کی وہیں کھڑی تھیں. اور اگر پھر گوادر کے لوگوں نے بجلی اور پانی پر احتجاج کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ حق بجانب تھے کہ جب اتنا بڑا منصوبہ چل رہا ہے اور اگر بجلی اور پانی نہیں ہے تو اس منصوبے کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے. اور یہ وجہ اس کی بنیاد یہ بنی کہ 2018 اور 2022 میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈرونا خواب تھا کہ جس نے گوادر کا نقصان ہی نہیں کیا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہی کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا. ابھی ڈاکٹر اشفاق صاحب IMF کا ذکر کر رہے تھے تو الحمدللہ ہم نے IMF کا پروگرام پاس کر لیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے 2013-18 کے درمیان ہم نے IMF سے آزادی حاصل کر لی تھی. اور یہ جو پروگرام ہے جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نے اس کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر مخالفت کی تھی کہ یہ بہت سخت پروگرام ہے. لیکن آپ تاریخ کا جبر دیکھیں کہ وہ چیز جس کی ہم نے مخالفت کی تھی ہمیں اس ملک کی ہی خاطر اس کو مجبوراً قبول کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ 1 اپریل 2022 کو، یہ بات شاید زیادہ لوگوں کو علم میں نہیں چونکہ یہ حکومت کے اندر کی چیز تھی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی کی قسط جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، ہم پہ عالمی پابندیاں لگی تھیں، تب بھی ہم نے پورے سال کا ترقیاتی بجٹ چلایا تھا. لیکن 1 اپریل کو ابھی عدم اعتماد نہیں ہوا تھا، وزارت خزانہ نے باقاعدہ طور پہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم 1 روپیہ بھی آخری قسط ترقیاتی بجٹ کی جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے چونکہ ہمارا خزانہ خالی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اندرونی طور پہ ڈیفالٹ کر چکے تھے. اور اس کے 10 دنوں بعد جب ہم حکومت میں آئے تو لوگ یہ شرطیں لگا رہے تھے کہ ایکسٹرنل یا بیرونی ادائیگیوں میں پاکستان کتنی دیر میں ڈیفالٹ کرے گا. 4 ہفتے نکالے گا، 6 ہفتے نکالے گا، 2 ہفتے نکالے گا، اس کے اوپر شرطیں لگ رہی تھیں. ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم فوراً الیکشن کرا لیتے. آپ کو پتہ ہے کہ اپریل سے پہلے ہر الیکشن اپوزیشن جیت رہی تھی. ہم اپنی مقبولیت کی بلندی پر تھے اور جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اپنی پستی کی انتہا پر تھی. اگر ہم فوری طور پہ اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا لیتے تو 2/3 اکثریت سے شاید جیت بھی جاتے. لیکن ملک وہاں پر آ چکا تھا کہ 4 مہینے جو الیکشن کا سائیکل ہے اس بات کی ضمانت نہیں تھی کہ نگران حکومت وہ 4 مہینے نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی. اس لیے کہ ایک LC کھلوانے کے لیے وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کو تگ و دو کرنی پڑتی تھی. خوردنی تیل کے جو جہاز انڈونیشیا میں کھڑے تھے، ہماری LC کھل نہیں رہی تھی اور خطرہ تھا کہ وہ جہاز اگر روانہ نہ ہوئے تو ملک کے اندر
یہ گھی کی کمی ہو جائے گی اور کرائسس ہو جائے گا. وزیر اعظم کو انڈونیشیا کے صدر سے فون پہ بات کرنی پڑی. یہ حالات تھے. تو اب آپ ہمارے سامنے یہ دو راستے تھے کہ کیا اپنی سیاست بچائیں یا اپنی ریاست بچائیں. سری لنکا ڈیفالٹ کر جائے وہ آسان کام ہے. ایک نیوکلیئر کنٹری اگر ڈیفالٹ کرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز بہت مختلف ہوتے ہیں. پھر کریڈیٹرز آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، تو یہ پٹاخے وٹاخے شرلیاں کس طرح چلاتے ہیں آپ لوگ. اس کی جو سنگینی ہے اس کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا تھا. تو لہٰذا ہم سب نے 12 جماعتوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے کہ جب وہ ساری سیاسی جماعتیں جن کے آپس میں اتنے اختلافات تھے، انہوں نے ملک کی خاطر فیصلہ کیا کہ ہم اس زہر کے پیالے کو پئیں گے لیکن ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. اور ہم نے وہ مشکل ترین وقت سخت ترین فیصلے کر کے کاٹا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دلیرانہ قیادت کو ضرور اکنالج کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ مشکل فیصلے کیے کہ جو شاید کوئی اور کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ دنیا کی ہر ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر رہی ہے. دنیا کا ہر جو عالمی جرنلزم اکنامک کا میڈیم ہے یا جریدہ ہے، وہ پاکستان کے ٹرن اراؤنڈ اس مختصر مدت میں اتنی بڑی بحالی کی تعریف کر رہا ہے. آپ کو دور حاضر میں ڈاکٹر اشفاق صاحب تصدیق کریں گے، میں انہیں کہتا ہوں بتائیں کہ اگر ان کے علم میں کوئی مثال ہے کہ دنیا کی کسی ملک میں افراط زر 38% سے 5% 2 سال کے اندر آ گئی ہو. دنیا کے کسی ملک میں پالیسی ریٹ 23% سے 2 سالوں میں 10.5% پر آ گیا ہو. تو یہ آج الحمدللہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پر ڈالیں، اور اب ہم اس ترقی کے اڑان کو مستقل بنائیں. ابھی بہت باتیں ہوئیں کہ گوادر میں اتنا پوٹینشیل ہے. گوادر اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، بلا شبہ یہ پاکستان کے لیے سونے کی پورٹ ہے. لیکن جتنا بڑا تحفہ گوادر ہے، کیا اتنا بڑا تحفہ پاکستان نہیں ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں عطا کی اس ملک کے اندر؟ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کیوں اس حال پہ کھڑے ہیں؟ ہم 1980 میں جائیں، ہماری فی کس آمدنی $300 تھی. چین کی فی کس آمدنی $200 تھی. آج چین کی فی کس آمدنی $16,000 ہے، ہماری صرف $1,400 ہے. 10 سال اور آگے آ جائیں، 1990 میں ہماری برآمدات $5 ارب تھیں. ویتنام کی برآمدات $2.5 ارب تھی، ہم سے آدھی تھی. آج ویتنام کی برآمدات $408 ارب ہیں اور ہماری صرف $40 ارب ہیں. اسی طرح آگے آتے جائیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اپنے ملک کے اندر، زراعت بھی دی ہے، پانی بھی دیا ہے، معدنیات بھی دی ہیں، حسین وادیاں بھی دی ہیں، محنتی انسان بھی دیے ہیں، تو اگر گوادر میں ہم پوری صلاحیت حاصل نہیں کر سکے تو ملکی سطح پر ہم اپنی ملکی صلاحیت کیوں نہیں حاصل کر سکے نا؟ وہاں پہ بھی تو یہی کہانی ہے جو گوادر کی کہانی ہے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اب جاگنا ہوگا اور مستقبل کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. جتنی بڑی تبدیلی آج انسانی تاریخ میں آ رہی ہے،
اتنی بڑی تبدیلی کبھی انسانی تہذیب نے ہزاروں سال کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ نیپولین اور سیزر دو بڑے جرنیل تھے، آپ نے تاریخ میں نام سنے ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان 1000 سال سے زیادہ فرق تھا، 1000 سال سے زیادہ فرق تھا، لیکن نیپولین اور سیزر دونوں کی فوجیں گھوڑوں کے اوپر جنگ لڑتی تھیں۔ 1000 سال اتنی سستی کے ساتھ تاریخ چلتی تھی۔ پھر ایک تبدیلی آئی جسے کہتے ہیں صنعتی انقلاب۔ اس صنعتی انقلاب نے انسان کی ترقی کو پہیے لگا دیا اور انسان پہیوں کی رفتار سے دوڑنے لگ گیا۔ پھر اس کو جیٹ انجن لگ گئے، جیٹ انجن کی رفتار سے دوڑنے لگ گیا۔ اب جو نیا انقلاب ہے اس کو نالج ریولوشن کہتے ہیں، ڈیجیٹل ریولوشن کہتے ہیں۔ اب ترقی کی رفتار پہیے کی نہیں ہے بلکہ الیکٹران کی سپیڈ ہے، اور سیکنڈوں سے پہلے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک کلک کریں اس سے اربوں ڈالر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اس جدید دور میں جو ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر آ رہا ہے، آج دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون اس نئے دور کے مطابق خود کو تیزی سے ڈھالتا ہے۔ جو نہیں ڈھالے گا وہ پسماندگی کی وادیوں میں دھکیلا جائے گا، اور جو خود کو تیزی کے ساتھ اس نئے دور کے مطابق ڈھال لے گا وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہم بدقسمتی سے انسان زرعی معیشت سے صنعتی معیشت اور صنعتی معیشت سے ڈیجیٹل معیشت میں آ گیا ہے، لیکن ہم ابھی بھی زرعی معیشت کے دور میں رہ رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھایا کیا ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی؟ بالکل آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آئی ایم ایف کے پاس شوق سے نہیں جاتے آپ۔ اگر کسی ملک کے اندر ٹیکس ادا کرنے کی جو شرح ہے وہ 10% سے بھی کم ہوگی، اور ہر شخص مفتہ لگانے کے چکر میں ہوگا کہ ہر چیز میں مفت لوں، ہر شخص بجلی کے بل کی چوری کرے، ہر شخص گیس کا بل ادا نہ کرے، یہ ہر شخص تو مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد نہ بجلی کا بل دے، نہ گیس کا بل دے، نہ ٹیکس ادا کرے، اور پھر وہ یہ کہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوا سے چل جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم جب 2022 کو حکومت میں آئے تھے تو وفاقی حکومت کے حصے میں صوبوں کے پیسے ادا کر کے 10,000 ارب بچتے تھے، لیکن قرضوں کی ادائیگی کتنی تھی؟ وہ بھی 10,000 ارب تھی۔ 10,000 ارب روپے حکومت وصول کر کے دوسرے ہاتھ سے قرضے ادا کر کے خالی ہو جاتی تھی۔ اب ملک کا دفاع، ملک کی ترقی، تنخواہیں، پینشنز اور جو بھی کوئی سبسڈی دینی ہے، پورے کا پورا کاروبار ادھار کے اوپر چل رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کاروبار ادھار پر چل سکتا ہے اس طرح کہ آپ کا اپنا پیسہ صرف قرضوں پہ چلا جائے اور آپ باقی نظام چلائیں؟ تو یہ کوئی اس وقت چوائس نہیں تھی، چوائس یہ تھی کہ زہر کا پیالہ پینا ہے یا زندہ رہنا ہے، اور کیسے زندہ رہنا ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک مجبوری تھی جس کے تحت وہ فیصلہ ناگزیر تھا، چونکہ حکومت کو اس جگہ پہ لا کے پچھلے چھوڑ گئے تھے کہ اگر ہم یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتے تو خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر آئی ایم ایف سے نکلنا ہے تو ہمیں ٹیکسوں کی شرح کو 16% پہ لانا ہوگا، جیسے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ہے۔ ہر اس شخص کو جو آمدنی کرتا ہے اپنی آمدنی کے حساب سے ٹیکس دینا ہوگا، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے بجلی کا بل ادا کرے دیانتداری کے ساتھ اور ہمیں سرکولر ڈیٹ میں کروڑوں اربوں روپے خربوں روپے نہ جھونکنے پڑے تو ہمیں آئی ایم ایف کی طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب اپنے حصے کا کردار ادا کریں ملک کو چلانے کے اندر تو قطعاً آئی ایم ایف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تضادات جو ہمارے اندر ہیں، ان تضادات کے ساتھ
ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا کی ہر بہترین سہولت چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی اس وقت کوئی پاکستان کے جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کا 70% بوجھ پاکستان کی انڈسٹری پر ہے۔ کیوں؟ سروس سیکٹر سے کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر جو کروڑوں روپے کی آمدنی کماتا ہے اپنی کلینک کے اوپر وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگ جو کروڑوں روپے کی آمدنی کماتے ہیں اور لینڈ کروزروں پر چلتے ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں خود احتسابی بھی کرنی ہے کہ اگر ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، ہم کیوں IMF کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں بھی یہ بہت اچھی باتیں کر کے آپ سے بڑی تالیاں لگوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سہولت دے دیں، ہم یہ بھی سہولت دے دیں، بہت آسان ہے تالی لگوانا، لیکن یہ وقت میں سمجھتا ہوں تالی لگوانے کا نہیں ہے، یہ وقت انٹروسپیکشن کا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم خود کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں کسی سے پیسہ مانگنے کی اور ادھار مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ایک خوددار قوم ہوتی ہے اور مضبوط قوم ہوتی ہے جو اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم اتنی محنت سے اپنی پیداوار اتنی بڑھائیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں کہ ہم کسی سے پیسہ لینے کے لیے مانگیں۔ تو لہٰذا یہ جو گوادر ہے اس کا پوٹینشل ہم نے ہی بنانا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے، اور ہم یقیناً اپنے برادر دوست ملک چین کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اس میں ہمارے پارٹنر ہیں، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ ایک ایسا ساتھ دے رہے ہیں جو کسی بھی دور میں شک و شبہ سے بالا تر رہا ہے۔ انہوں نے اس وقت پاکستان کا ہاتھ پکڑا جب کوئی پاکستان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس منصوبے میں چین جیسا دوست ملک ہمارے ساتھ ہے، لیکن ان دوستوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر پاکستان کی دھرتی کے اوپر کسی چینی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا چین کی جگہ خود ہوں تو آپ کیا سوچیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا سب سے بڑا دوست ملک ہے، یہاں پر ہمیں کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ لوگ جو اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ چین کی طرف بلوچستان میں سرمایہ کاری آئے؟ یہ ایسے واقعات کر کے بلوچستان کے اندر سرمایہ کاری کا راستہ روکتے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی ترقی کا بیج نہ لگ سکے، تاکہ یہاں پہ کوئی ترقی نہ ہو سکے۔ تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی بیرونی سرمایہ کار اور خاص طور پہ چین جیسے دوست ملک کا کوئی سرمایہ کار آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے، اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پاکستانی اور ہر بلوچی کو اس کا محافظ ہونا چاہیے، چونکہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہاں پر آیا ہے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر یہاں پہ پاکستان کی ترقی کے لیے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اب پاکستان ایک راستے پر واپس آ رہا ہے جس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارے اپنے وسائل جو ہم آگے بڑھیں گے وہ ترقی کریں گے۔ ہم یقیناً وہ دن بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بلوچستان میں ہر طرف صنعت لگے، لیکن سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ جو فری زون ہے اس میں تو ٹیکس کی بریک ہے نا، اس میں تو 23 سال کے لیے چھوٹ ہے ٹیکس کی، اس میں تو ہر قسم کی امپورٹ اور مشینری کی چھوٹ ہے۔ تو جس کے پاس پیسہ ہے آئے فری زون کے اندر کارخانہ لگائے، اس میں تو کسی نئے ٹیکس جو ایگزیمپشن کی ضرورت نہیں ہے، تو آ کے آپ اس میں لگائیں، پیسہ لگائیں، اس میں کارخانے لگائیں، اور انشاءاللہ عنقریب وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ہم اس کے باہر بھی مزید اسپیشل اکنامک زون قائم کر سکیں گے، اور وہ کریں گے۔ اور حکومت اس وقت جو ہم نے اڑان پاکستان کا پروگرام بنایا ہے اس میں 2035 تک اس ملک کی معیشت کو $1 ٹریلین اکانومی میں لے کے جانے کا پلان بنایا ہے، اور اس کا ذریعہ ہماری برآمدات ہوں گی، چونکہ اگر ہم برآمدات نہیں کریں گے تو کبھی ہم غیر ملکی انحصار سے نہیں نکل سکتے۔ ہم نے ہر ملک کے کونے کونے سے اپنی مصنوعات کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان کا برانڈ بن کر پوری دنیا کی منڈیوں میں جائیں۔
یہاں پر جو گوادر کے اندر ماہی گیری کا پوٹینشیل ہے وہ اربوں ڈالر کا پوٹینشیل ہے، اور اس کے لیے ہم حکومت بلوچستان کے ساتھ مل کر، ابھی میں کہہ رہا تھا جی او سی صاحب سے بھی کہ انشاءاللہ ایسے منصوبے اب اگلے سال لانچ کریں گے جس میں 1/3 حصہ وفاقی حکومت ڈالے، 1/3 حصہ صوبائی حکومت ڈالے، اور 1/3 حصہ ہم اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا لے کے آئیں، تاکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم اس علاقے میں بہترین منصوبے بنائیں کہ جو یہاں کی مقامی معیشت کو ترقی دینے کا باعث بنائیں۔ یہاں کا اربن ڈیولپمنٹ ہے، اربن ڈیولپمنٹ کے منصوبے بنائیں جس سے یہاں کا کاروبار اس کو فروغ ملے۔ یہاں پہ کوسٹل ٹورزم ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے۔ آپ میں سے پتہ نہیں شرم الشیخ کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، مصر کا جو ون آف دا ٹاپ ریزورٹس ہے جہاں پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، ٹورزم آتا ہے، یقین کریں کہ میں وہاں پر گیا ہوں، گوادر اس سے 10 گنا بہتر ہے ایک ٹورسٹ ریزورٹ بننے کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں صرف ایک ماحول اچھا بنانا ہے، اتنی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں۔ اسی طرح اس علاقے میں جو لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہے، جو فشنگ کے ساتھ ہے، ہم نے ہمیشہ ہر سطح پر یہ کہا ہے کہ وہ نان نیگوشیبل ہے۔ کسی منصوبے سے یہاں کے ماہی گیروں کے حقوق جو ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، اور اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے تقریباً 80 کروڑ روپے سے ماہی گیروں کو 2.5 لاکھ روپے کے چیکس دیے تاکہ ان کی جو بوٹس ہیں ان کے وہ بہتر انجن لگا سکیں اور وہ بہتر کارکردگی اپنی کر سکیں اور اپنی معاشی خوشحالی کر سکیں۔ وہ ایک بڑی انٹرونشن تھی۔ اور اسی طرح فلوٹنگ جیٹی بنائی ہم نے پی ایس ڈی پی سے، وفاقی حکومت کے بجٹ سے۔ بجلی کے منصوبوں کے لیے جو ایران کی پائپ جو ٹرانسمیشن لائن ادھوری پڑی تھی اس کو ہم نے ختم کیا واپس آ کر۔ نیشنل گرڈ کے ساتھ گوادر کو جوڑا ہے، لیکن اس میں اب ایک جو سٹیبلائزیشن پاور سپلائی کا سینٹر ہے وہ اس کا یونٹ لگنا ہے، وہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ نیشنل گرڈ کی جو سپلائی ہے اس میں وولٹیج سٹیبلائزیشن بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر کا پروجیکٹ ہم لگا رہے ہیں تاکہ یہ بجلی کا جو مسئلہ یہ حل ہو سکے۔ یہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے یہ 2018 سے موجود تھا لیکن نہیں لگایا کسی نے، اور ہم نے واپس آ کر اس پر تیزی کے ساتھ کام کروایا، اور آج تقریباً میرا خیال ہے 10 لاکھ ٹن پانی جو ہے یومیہ گوادر کو اس ڈی سیلینیشن پلانٹ سے مل رہا ہے، جو کہ چین کے تعاون سے لگا ہے، اور ہم چین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے گوادر کے اندر اتنی بڑی ہمیں تحفہ دیا ہے جس سے کہ یہاں کا پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اب میرانی ڈیم سے پانی سپلائی کرنے کی اسکیم کو بھی ہم اس کو فیزیبلٹی کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں گوادر میں پانی کے لیے بھی کوئی کمی کا گنجائش نہ رہ جائے اگر خشک سالی آئے۔ وگرنہ 2 سال پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ شادی کور اور آکڑا ڈیم میں اتنا پانی تھا، لوگ کہتے تھے شاید 4-5 سال ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور ذریعے کی، لیکن خشک سالی کی وجہ سے اس پہ کمی ہوئی۔ تو یہ سارے منصوبے اب چل رہے ہیں۔ بلوچستان کو ہائیسٹ شیئر دیا گیا اس سال پی ایس ڈی پی میں، 206 ارب سے زیادہ کے منصوبے ہیں۔ پنجاب کے شاید 70 ارب کے منصوبے ہیں، بلوچستان کے 206 ارب کے منصوبے ہیں، اس لیے کہ ہم بلوچستان کو چاہتے ہیں کہ اسی تیزی کے ساتھ ترقی کرے جس سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، تاکہ یہ بھی ہم پلہ ہو دوسرے صوبوں کا۔ اور سب سے زیادہ ہماری فوکس نوجوانوں پر ہے، اور یہ حکومت اب چین کے ساتھ مل کر 3 لاکھ نوجوانوں کی سالانہ آئی ٹی کے اندر تربیت کرے گی، اور اس میں بلوچستان اور گوادر کے نوجوانوں کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ہمارے یہ نوجوان جدید سکلز لیں اور اس کے ساتھ 21ویں صدی کی معیشت کا سہارا بن سکیں۔ ہم آپ کو کٹے اور کٹیاں یا مرغیاں اور انڈے نہیں دیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ آئی ٹی کی تعلیم اور لیپ ٹاپس دیں گے تاکہ آپ 21ویں صدی کا ایک تعمیر کرنے والے نسل تیار ہو سکیں اور بن سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پر کافی اچھی تجویزیں ہوئیں،
عمان کے ساتھ بات ہوئی، اس پر آلریڈی منسٹری آف میری ٹائم افیئرز کام کر رہی ہے. ہم نے انہیں کہا ہے کہ نہ صرف فیری سروس شروع کریں بلکہ گوادر اور عمان کے درمیان ایک سی کوریڈور شروع کریں کارگو کا بھی، تاکہ ہم چین اور یہ جو سی پیک کا گوادر تک لنک ہے اس کو سی کوریڈور کے ذریعے عمان کے ساتھ ملا کر سعودی عرب تک لے جائیں. اور یہ تجارت کی راہداری جو ہے چین سے لے کے پاکستان گوادر کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ میں جانی چاہیے. اور اسی طرح ایک اور منصوبہ جو کہ ابھی آپ کو شاید ایک مذاق لگے لیکن اس پر ابھی سے ہم نے کام شروع کیا ہے. مجھے یقین ہے ابھی یہاں پر احمد بٹ صاحب جو ہے وہ 2047 کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے سامنے بھی وہ مستقبل ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ لیں. لیکن میں نے انہیں کہا ہے منسٹری آف پلاننگ کو کہ ایک پری فیزیبلٹی شروع کریں ہم بلوچستان کی ساحل گوادر سے عمان تک ایک زیر آب ٹنل کے لیے. اگر برطانیہ اور فرانس کی انڈر واٹر ٹنل ہے تو عمان اور گوادر کی ٹنل کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں بس 20 سال میں بن جائے گی، 25 سال میں بن جائے گی. ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ مستقبل کے ممکنات میں سے ہے. لیکن اس کی ابھی سے ہم ہوم ورک شروع کریں گے اور یہ آنے والے دور میں انشاءاللہ یہ چیزیں جب بنیں گی تو اس سے یہ خطے جڑ جائیں گے آپس میں تجارت کے لیے. اسی طرح آپ نے یہاں پر جو چیز کہی باقی ادھر سہولیات کے لیے، تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں ہم تقریباً ہر مہینے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ کہ گوادر کے منصوبوں کو کس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. لیکن میں آخر میں آپ کو یہ کہوں گا، دیکھیں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی ترقی میں ایک فارمولہ ہے. آپ بہترین بیج لے آئیں، ایسا بیج جو 100 من آپ کو پیداوار دیتا ہو. وہ بیج کامیابی کی اور پیداوار کی ضمانت نہیں ہے. جب تک اس بیج کو آپ صحیح موسم میں نہ لگائیں، جب تک اس بیج کو آپ نمی والی مٹی میں نہ لگائیں کہ مٹی میں نمی ہو، اور جب تک آپ بیج لگانے کے بعد دوبارہ ہل چلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب بیج لگ جاتا ہے تو اس کو پھر استحکام چاہیے کہ وہ اپنی جڑیں نکالے، وہ پودا بنے، وہ پھل نکالے. دنیا میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے میرے بھائیوں، ان کے اندر 4 خصلتیں تھیں، انہوں نے وہ ماحول بنایا ہے. یہ گوادر ایک بیج ہے، پاکستان ایک بیج ہے جو بہترین پیداوار دے سکتا ہے، لیکن یہ بیج خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو وہ ماحول نہ ملے. اور وہ ماحول کے کیا 4 بنیادی عناصر ہیں. سب سے پہلا عنصر ہے امن. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جس خطے میں امن نہیں ہے وہاں ترقی ہوئی ہو. کوئی ایک مثال نہیں ہے. کانفلکٹ کے ساتھ ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پہلے امن مانگا، پھر رزق مانگا. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو پہلی شرط جو ترقی کا زینہ ہے وہ یہ ہے کہ امن قائم کیا جائے، اور اس امن کا چوکی دارہ کرنا اس آبادی، اس بستی، اس ملک کا فرض ہے جو ترقی کرنا چاہتا ہے. آج ہماری مسلح افواج اسی امن کی خاطر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. میں آپ کو مثالیں نہیں دے سکتا کہ کس طرح کی قربانیاں. یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی مشینیں ہیں. ان کی جو شہید ہو جاتا ہے اس کی بیوی کے سینے میں کوئی مشین کا دل ہے، انسان کا دل نہیں ہے. جو شہید ہوتا ہے اس کی ماں کے دل میں کوئی مشین کا دل ہے. میرے حلقے کا ایک جوان تھا جو ادھر ڈیوٹی کر رہا تھا بلوچستان میں، اور وہ چھٹی پہ چلا اپنے یونٹ سے گھر کے لیے، تو اس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. وہ یونٹ سے فون کیا اس نے ماں کو کہ میں چھٹی آ رہا ہوں،
اور تیاری رکھنا میں آ کے یہ کھانا کھانا ہے اور یہ کھانا گھر آ کے کھانا ہے. اور وہ نکلا کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ آئی ڈی لگی اور اس سے وہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو وہ ماں جو اس کے لیے کھانے پکا کے بیٹھی تھی تو اگلے دن اس شہید جوان بیٹے کی میت اس کے گھر آئی. تو میں اس ماں کے پاس جب گیا اور میں نے افسوس کیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے، آپ کو صبر دے. تو اس ماں نے ایک دم منہ اوپر کیا اور نے کہا آپ مجھ سے افسوس نہ کریں، مجھے مبارک دیں کہ میرا بیٹا اس وطن کے لیے شہید ہوا. تو یقین کریں کہ وہ آنسو جو اس ماں کے آنے چاہیے تھے میری آنکھوں میں آ گئے کہ ایسی مائیں بھی ہیں. اس ماں کے دل میں کون سا دل ہے، سینے میں کون سا دل ہے کہ جو اتنا جوان بیٹا جو فون کر کے چلا کہ میں گھر آ رہا ہوں اور میری تیاری کرنا، اور اس ماں کے سامنے اس شہید بیٹے کی میت آئی اور وہ اس پہ فخر کر رہی ہے. تو یہ کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ وہ ماں نے کیوں قربانی دی، اس جوان نے کیوں دی؟ اس لیے کہ اس دھرتی پہ امن ہو، اور اگر امن کا سایہ ہوگا تو یہ دھرتی ترقی کرے گی. اور جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ دھرتی ترقی کرے. تو اس لیے اگر ہم بلوچستان کی ترقی، گوادر کی ترقی، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ان دہشت گردوں کو شکست دینی ہے اور اپنے ملک کو اور اپنے صوبے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط، دنیا میں کسی ملک نے سیاسی استحکام حاصل کیے بغیر ترقی نہیں کی. جہاں پر روز حکومتیں بدلیں، روز تماشا ہو، فساد ہو، ہڑتالیں ہوں، احتجاج ہو، کوئی سرمایہ کار وہاں پہ آ کے کام نہیں کرتا. سیاسی استحکام دوسری شرط ہے. جاپان، کوریا، ملیشیا، سنگاپور، ویتنام، چین، بنگلہ دیش، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، جس دور میں بھی جو ترقی ہوئی ہے انہوں نے سیاسی استحکام قائم کیا ہے. چونکہ جو انویسٹر ہے وہ اگلے 10 سال کی سوچتا ہے. جس جگہ انویسٹر کو یہ نہیں پتا کہ اگلے سال کیا ہو جانا ہے وہاں پہ وہ نہیں آتا. آج دنیا میں مقابلہ لگا ہوا ہے، $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہے جو دنیا کے گرد گھومتی ہے، ایف ڈی آئی، کہ کون سی جگہ ٹھیک ہے، میں کہاں جا کے لینڈ کروں. وہ آپ نے مرغابی کے پرندہ جیسے ہے نا، وہ آپ پانی میں بیٹھا ہو تو صرف ایک کنکری بھی پانی میں پھینک دیں تو وہ اڑ جاتے ہیں. وہ مرغابی کا پرندہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں سکون ہوتا ہے پانی میں. اسی طرح یہ سرمایہ کاری کے پرندے بھی وہیں بیٹھتے ہیں جہاں سکون ہوتا ہے. ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی حفاظت کرنی ہے. تیسری چیز، کسی ملک نے ترقی نہیں کی جہاں پر 10 سالوں کے لیے پالیسیوں کا تسلسل نہ ہو. چونکہ پالیسی 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی. آپ ہر ملک کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. 10 سال کے دورانی ہیں جن میں وہ پالیسیز نے تسلسل سے نتیجہ خیزی حاصل کی ہے. 2013 سے 18 میں جو کچھ ہم نے کیا 5 سال اور مل جاتے آج ملک کہیں اور ہوتا، لیکن اس ڈسرپشن نے ہمیں پیچھے پھینک دیا. تو ہمیں اب ان غلطیوں سے سیکھنا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ یہ دنیا اس قدر تیزی سے بدل رہی ہے کہ وہ ملک جو مسلسل خود کو تبدیل نہیں کریں گے نئے تقاضوں کے مطابق، وہ پیچھے رہ جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے چند سال پہلے ہر انسان کے ہاتھ میں کون سا فون ہوتا تھا؟ نوکیا. آج کدھر ہے وہ نوکیا؟ اتنی بڑی دنیا کی کمپنی تھی، اربوں ڈالر کی کمپنی تھی، 2 سالوں کے اندر صفحہ ہستی سے مٹ گئی. کیوں؟ کہ وہ اس تبدیلی کا ساتھ نہیں دے سکی جو مارکیٹ میں آ رہی تھی اور وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح آج مسلسل تبدیلی اور نئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا کامیابی کی کنجی ہے. اور وہ کیا نئی صلاحیت ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ پیداواریت میں مقابلہ کرنا ہے. اگر ایک چیز کو پیدا کرنے کی لاگت چین میں 50 روپے ہے اور ہم 500 روپے میں پیدا کریں گے تو کوئی ہماری چیز نہیں خریدے گا. اگر ایک چیز ایران میں 40 روپے میں بنتی ہے اور ہم 100 روپے میں بناتے ہیں تو کوئی ہمارا گاہک نہیں ہوگا. اگر ایک چیز بھارت میں
60 रुपए کی بنتی ہے اور ہم اس کو 200 रुपए میں بنائیں گے, کوئی ہمارا گاہک نہیں ہوگا. تو آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے, اور ہمیں بھی اپنی پیداواریت میں دنیا کے مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے, تب ہم کامیاب ہوں گے. اور اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے سکلز بہتر کرنے ہیں, ہمیں اپنی پالیسیز ہم بہتر کر رہے ہیں, ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کے ساتھ اپنا تعلق وہ پیدا کرنا ہے جو مالک مکان کا ہوتا ہے, کرایہ دار والا نہیں کرنا. وہ کرایہ دار کہتا ہے جی ٹوٹی لیک کرتی ہے, کرنے دو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مالک مکان جو ہے وہ ہر ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے. ایک میرا دوست تھا, وہ کینیڈا میں تھا, وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک پل سے میں گزر گیا اور ٹول ٹیکس دینا تھا 50 سینٹ, تو مجھ سے غفلت ہو گئی یا جو بھی تھا, اس نے نکل گیا. تو کہتا ہے پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور اس نے مجھے لائٹیں دے کے روکا. اس میں سے ایک خاتون اتری اور اس نے کہا کہ آپ پیچھے ٹول نہیں دے کر آئے, واپس جائیں اور وہ اپنا حصے کا ٹول دیں. تو کہتا میں نے اس سے پوچھا آپ کوئی پولیس سے تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں ایک شہری ہوں. آپ اگر یہ ٹول نہیں دیں گے تو آپ کے حصے کا ٹول مجھے کسی جگہ ادا کرنا پڑے گا, تو جائیے اپنے حصے کا ٹول ادا کر کے آئیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک شہری بھی جو ہے اس نے 50 سینٹ کی چوری بھی برداشت نہیں کی کہ جو خزانے میں ہو رہی ہے اس کا چوکیدارہ کیا. ہم سب کو اسی طرح اس ملک کے خزانوں کے ہر پیسے کا چوکیدارہ کرنا ہے. جہاں کہیں چوری ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے پہرا دینا ہے تاکہ اس ملک کا پیسہ کوئی اپنی جیب میں نہ ڈال کے جا سکے. اربوں روپے پروجیکٹس کے اندر جاتے ہیں, لیکن آپ اندازہ کریں کہ کتنے اس میں لگتے ہیں اور کتنے جیبوں کے اندر چلے جاتے ہیں. کیوں کہ ہم سب آنکھیں بند کر کے لوٹنے والوں کو موقع دیتے ہیں کہ ٹھیکیدار کھاتا ہے ٹھیکیدار کھا جائے, افسر کھاتا ہے افسر کھا جائے.